یہ اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے، 62 سے یہ اس کی ہسٹری ہے۔ تو اس کا ڈیم کا ایک اور، ڈیموں کے تو بڑے اچھے اچھے نام رکھے جاتے ہیں، تو اس کا نام میں دیکھ کے بڑا حیران ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان سید عدنان نور آج پھر خیری مورت میں موجود ہوں، اور یہ پہاڑوں کے دامن میں اس وقت میں بیٹھا ہوں۔ ڈیم ایکٹیو ہوں، ڈیم بنے، ڈیم یہ کرے، لیکن یہاں ایک ایسا ڈیم مجھے دیکھنے کو ملا ہے جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اپنی فوٹیج میں بھی، کہ اس ڈیم کا نام بھی تنازع ڈیم ہے۔ اور یہ آج ہم پوچھتے ہیں یہاں کے جو ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اسلم میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آج اتنا خوبصورت ہمیں موسم میں اور اتنا پیارا ڈیم دکھا رہے ہیں۔ ہمیں یہ تو بتا دیں یہ بنا کب تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کا نام تنازع ڈیم کیوں ہے؟ ایسا ہے کہ پانی لائف پروڈکشن انسٹیٹیوٹ جیسا کہ جو ہے یہ ہسٹری بہت 62 سے اس کی ہسٹری ہے۔ تو یہ ڈیم جو ہے 64 میں بنا، اور اس کی یہ تھی یہاں پہ جانور کے پینے کے لیے پانی کے لیے ضروری تھی، اور اس کے علاوہ ہیومن کنزمپشن کے لیے، اور لمٹ اریگیشن فصلوں فصلیں کی بجائی ہے کے لیے اس پانی کو یعنی پہاڑوں کے جگہ سوچی یہاں پانی کا مسئلہ رہے اس کے لیے، یعنی بجلی کا کنسیپٹ نہیں ہو سکتا، یہ سوچنا تھا۔ اور بھی گورنر بھی پاکستان امیر خان نے کیا، تو یہ اس کا انکریمنٹ ہے تقریباً 6 کلومیٹر، یہ پہاڑوں کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں 6 کلومیٹر ایریا بات ہوتی ہے۔ ایکچولی وہ پانی ہے جو اللہ تعالیٰ پرانے رحمت ساتھ ہیں، تو پانی ہے وہ اکٹھا ہو کے جمع جاتا ہے۔ حاضر دیکھیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ، ان سے پانی آ رہا ہے ڈیم میں ہے۔ ڈیم کا تو بڑے اچھے نام رکھے، تو اس نام دیکھ کے بڑا حیران ہوں کہ تنازع ڈیم۔ سر یہ کی پرانی ہسٹری یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب یہ ڈیم بن جائے گا تو شاید ہماری زمینوں پہ پانی رک جائے گا، کیونکہ آپ اس کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ یہ سطح سمندر سے ویسے بھی 2500 سے 3000 کی فٹ کی بلندی پہ ہے، اور پھر لوگوں کی زمینیں جو ہیں نیچے ہیں، بلکہ ہماری بھی جو کاشتکاری کے لیے یا سبز چارے بیجنے کے لیے جگہیں ہیں، یہ ایلیویٹڈ پلیس پہ ہے، جس کی وجہ سے اریگیشن کا جو ہمیں مسئلہ ہے، ہمیں کوئی موٹر وغیرہ استعمال نہیں کرنی پڑتی، بلکہ گریویٹیشنل فورس سے ہی پانی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اس کی بلیسنگ ہے، یہ قدرتی کہہ لیں فلو سے پانی ہم لگا دیتے ہیں، اور یہی پانی جو ہے ہمارے لائف سٹاک سینٹرز کو جا رہا ہے، اور ہماری ریزیڈینشل کالونی کو بھی یہی پانی جا رہا ہے۔ یہ صاف ہوتا ہے ویسے؟ اس کو ہم کروڈ فلٹریشن کر لیتے ہیں، اور ابھی سے تو 4 سال پیچھے تک تو یہی رہا ہے کام، کوئی 26-27 سال جب سے یہ ادارہ بنا ہے، اور یہ اس وقت سے یہی را واٹر جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا آفٹر کروڈ فلٹریشن، جو تو 3 گھڑوں والا جو سسٹم تھا کہ پہلے ریت سے نکالیں، پھر بجری سے نکالیں، پھر اس کو کوئلے کے فلٹر سے نکالیں، تو وہ پرانا میتھڈ استعمال ہوتا تھا۔ لیکن الحمدللہ 2017-18 میں جب میں نے اس ادارے کا چارج لیا تو مجھے ایک یہ دیرینہ مسئلہ جو تھا یہ درپیش آیا، تو موجودہ حکومت جناب عثمان بزدار صاحب کی بھی بڑی اس کے اندر کاوش ہے، اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے بھی بڑا اس کے اوپر زور دیا کہ صاف پانی جو ہے یہ عوام الناس کو مہیا ہو۔ تو میں نے پھر اپنی مدد آپ کے تحت اور لوگوں کی کولیبوریشن سے جو ہے وہ پھر یہ الٹرا واٹر فلٹریشن ایک پلانٹ جو ہے یہاں پہ اس کی تنصیب کر دی ہے جی۔ تو اس کو ہم جو ہے اس سے گزار کے تو لوگوں کو ہماری کالونی میں یہ پانی میسر ہے انشاءاللہ۔
تو یہ پلانٹ جو ہے یہ موجودہ گورنمنٹ نے بھی یعنی یہ ڈیم یہ فائدہ دے رہا ہے کہ جیسے بات ہو رہی تھی آپ سے آف دی ریکارڈ بھی کہ اس ڈیم کا فائدہ کیا ہے، اس کا یہ بنا پڑا ہے اتنا، یہ کتنے ایریے میں ہے، پہلے تو ہمیں یہ بھی تھوڑا بتا دیں۔ یہ 94.5 ایکڑ فیٹ میں اس کی یہ ہے اس کا ایریا، اور گہرائی کتنی ہے؟ گہرائی اس کی 32 فٹ گہرائی ہے۔ یعنی یہ جو پانی نظر آ رہا ہے 32 فٹ گہرا ہو؟ جی 32 فٹ گہرا ہے، اور تقریباً اگر بارشیں نہ ہوں تو ہمارا جو یہ کالونی ایریا ہے اور ہمارے لائف سٹاک جو ہے اس کو 1 سال تک یہ پانی الحمدللہ مہیا کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین کتنی بڑی بات آج ہمیں یہ ملی اس ڈیم سے کہ اس ڈیم کے چھپا ہوا ڈیم ہے، اس کا کسی کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا، نہ ہی اس کا نام سنا تھا۔ تو آج جب ہم یہ پہنچے ہیں یہاں ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر یہاں، تو ہمیں یہ بڑا اچھا ایک ڈیم دیکھنے کو ملا اور اس کی ہسٹری آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اس کا نام تنازع ڈیم ہے، اور یہ اس وقت ڈاکٹر صاحب اسے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہی ہوگی کہ تنازع جو اس کا نام رکھا گیا تھا اس کی وجہ ابھی نہیں پتہ چلا۔ تنازع ڈیم لوگوں نے یہ سمجھا شاید ہمارا پانی روک لیں گے، تو سرکار کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ عام جیسے آج کل بھی ایسے کئی تنازع کھڑے ہیں، بڑے بڑے ڈیم، کالا باغ ڈیم، ان پہ آج بھی کھڑے ہیں۔ تو ایکچولی ڈیم جو ہے نا وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ہیوج ڈیم، بڑے ڈیم جیسے تربیلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم ہے۔ اس کے بعد سمال ڈیم ہوتے ہیں جن سے اریگیشن ہو جاتی ہے، بڑے ڈیموں سے بجلی بھی بنتی ہے، اریگیشن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو پوٹھوار ہے اس خطے میں جو ہے یہ انہیں ہم منی ڈیم کہتے ہیں، اور ان کی بڑی ضرورت ہے اور بڑی افادیت ہے۔ آج سے یہ تقریباً سن 90 تک پانی کا یہاں پہ کوئی سسٹم اس طرح کا نہیں تھا کہ ہم کوئی بور کر کے ہم پانی لفٹ کر سکیں، پانی اتنی گہرائی میں تھا۔ لیکن الحمدللہ جب سے یہ چیک ڈیم بنانے شروع کیے حکومت وقت نے، تو اس کا اس خطے میں یہ ہو کہ واٹر ٹیبل جو ہے رائز ہو گیا۔ اب آپ کو جو ہے کہیں بور کریں تو آپ کو 35-36 فٹ اور کہیں جو ہے 64 فٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ 100 200 تک ختم ہو گیا۔ اب پمپ لگا شروع کر جگہ جگہ میں سے سیکٹر بارانی ڈیولپمنٹ کے تحت بہت سارے بنے، جس وجہ سے اس خطے میں یہ انگور کی کاشت اور یہ آلیو کی کاشت جو ہے، زیتون کی کاشت جو ہے وہ ممکن ہو سکی۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ الحمدللہ پانی کا بندوبست کر لیں تو اس خطے میں سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور وہ یہی ہے بندوبست کا آپ نے تو کر کے رکھا ہے، لیکن اس کی کوئی لیمٹ بھی ہوگی کہ کتنے سال تک کی اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ کوئی اس ڈیم کی؟ سر یہ 1964 میں بنا تھا، 1964 میں یہ تعمیر ہوا تھا، اور اس کے اوپر تقریباً کوئی 14-15 لاکھ اس کے اوپر لاگت آئی تھی اس وقت۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ موجودہ وقت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو لائف ہے جو پریڈکٹ کی گئی تھی وہ 100 سال ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے بہت سارے ڈیم بنائیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی اسی ڈائریکٹرشپ میں ایک پورے ایریے کا میں نے سروے کیا ہے۔ یہ اسی ٹیم نے کی ہے جو سیکنڈ بارانی ایریا ڈیولپمنٹ کی ٹیم تھی، جس نے جو ہے یہ ہمارا جو نیا ایئرپورٹ بنا ہے پاس ہی قریب ہی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے، اس کو پانی کی ضرورت کے تحت انہوں نے سروے کیا تھا۔ اسی ٹیم سے میں نے بھی الحمدللہ اس علاقے کا سروے کروایا ہے، اور ہم نے 2-3 جگہیں لوکیٹ کی ہیں، اور اگر گورنمنٹ نے ہمیں فنڈز مہیا کیے تو ڈیم بن سکتے ہیں، پہاڑ موجود ہیں، اور یہ بارانی علاقہ بھی ہے، بارشیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ بڑے آرام سے پانی کو سٹور کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اچھا، اس ڈیم پر کبھی یہ کوشش نہیں کی گئی کہ کوئی بجلی کا چھوٹا پلانٹ کوئی ایسا لگایا جائے کہ اس سے یہ بھی فائدہ لیا جا سکے؟ جی اس کے اوپر اس طرح کی کوشش اس لیے نہیں ہو سکی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو ٹورزم کے لیے ہم یہ کھولیں، لیکن وہ کوئی ڈیفنس کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی مشکلات تھیں، کہ کیونکہ یہ ایریا ساتھ ہمارے ڈیفنس ایریا لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر پائے۔ تو ہم نے سولر پہ جو ہے آ گئے ہیں، اور ہم نے سولر پینلز کو جو ہے وہ اپنے دفتر کو اور اپنے کچھ جو ہمارے ریزیڈینشل ایریا تھا اس میں کالونی میں جو اسٹریٹ لائٹ تھیں اس کو ہم نے لٹ کیا سولر کے ذریعے۔ تو یہ فیوچر میں ہے کہ ہم کیونکہ پانی اتنا نہیں ہے کہ اس کو ہم بجلی کے لیے استعمال کر سکیں، یہ صرف اپنے یوز کر رہے ہیں آپ اپنے لوگ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ایسی جگہ ہے، مشکل جگہ ہے، جب میں آ رہا تھا کافی لوگوں کے سوال تھے، یار کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو، یہ تو کالا اور جس طرح وہ کیا کہتے ہیں کالا پہاڑ، کالا پانی کہتے تھے اسے، تو یہ کالا پانی، اور آپ تو یہاں میں آیا ہوں بڑا سرسبز و شاداب یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ابھی بھی وہ کنسیپٹ کیوں ہے؟
اصل ہمارے جو زیادہ تر آفیسرز ہیں یا امپلائیز ہیں وہ تعلق ہے ان کا سینٹرل پنجاب سے، تو ہمارے خطۂ پٹوار سے بہت کم، کیونکہ یہاں پہ تعلیم اس لیول کی نہیں تھی، ایگریکلچر اور لائف سٹاک جو پرائرٹی ہوتی تھی۔ ہمارا بیسیکلی یہ مارشل ایریا ہے، اور زیادہ تر جو تقریباً لوگ ہیں وہ لائک کرتے ہیں کہ وہ فوج میں بھرتی ہو جائیں، تو ہمارے اس مارشل ایریے سے بہت سارے آپ کو جرنیل ملیں گے اور کرنل ملیں گے۔ یہ تو پھر آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں سے جوان پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ کوشاں ہیں، اور ہمارے بہت سارے جوان جو ہیں اس وقت پاک آرمی میں سرو کر رہے ہیں۔ تو یہ پرائرٹی ایریا جو ایگریکلچر ہے، کیونکہ زمینیں جو ہیں وہ اس کاشتکاری کے لیے بھی اور اس طرح کے کاموں کے لیے تو وہ موزوں نہیں تھیں، تو لوگ جو ہیں اب آہستہ آہستہ جب سے ہم نے واٹر ریزروائر ڈیولپ کیے ہیں جگہ جگہ محکمہ آبپاشی نے، تو اس کی بلیسنگ سے یہ ہوا ہے کہ خطے میں جو ہے ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہیں باغات لگا رہے ہیں، فروٹ ٹریز جو ہیں وہ آپ کو جا بجا ملیں گے جگہ جگہ۔ اچھی، آپ کے یہاں بھی ہمیں کافی ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جو اسے سرسبز و شاداب بنایا ہے، اور میں تو آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے اس پروگرام کے لیے، اور خاص طور پر یہ پاکستان کے جو ایسڈ ہیں انہیں بچانے کے لیے آپ جیسے آفیسرز یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے آج یہاں آ کر کہ آپ نے بہت خوبصورت ماحول بنایا ہوا ہے۔ تو آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے عدنان صاحب ایک آخری بات کہ یہ جو جنگلی حیات ہے اور ہمارے درخت ہیں یہ قومی دولت ہیں، تو کوشش میں نے یہی کی، یہ میرا پیشن تھا کہ ایک درختوں کی کٹائی جو تھی، عام طور پہ جتنے بھی ہمارے جنگلات ہیں وہ تقریباً سمٹ چکے ہیں، تو میں نے مافیا ہے، تو الحمدللہ میں نے اس ادارے کو اپنی، میرے پاس چھوٹی سی ٹیم تھی، اتنے کوالیفائڈ لوگ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ایک کمٹمنٹ تھی، ایک پیشن تھا، نہ صرف یہاں پہ جنگلات کو بچایا بلکہ جنگلی حیات کو بھی بچایا۔ تو ہم نے پچھلے سال ایک برڈ تھا جس کی قیمت تقریباً کوئی 1.5 کروڑ روپے تھی، تو وہ ایف آئی اے نے ایئرپورٹ سے جو ہے وہ بندے کو اریسٹ کیا، فیلکن لے کر جا رہا تھا، تو جج صاحب نے جو ہے وہ یہاں پہ اس پرندے کو بھیجا، اور وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ریلیز کیا تھرو ورلڈ لائف۔ بڑی خوش قسمتی اور ایک اچھا کام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس پروگرام آپ کی آواز کے لیے وقت دیا، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو یہ پٹوہار کے علاقہ میں جو اٹک ڈسٹرکٹ میں آتا ہے یہ، اور جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں پہاڑوں کے دامن میں، تنازع ڈیم کی کچھ ہسٹری آپ تک پہنچائی ڈاکٹر محمد اسلم صاحب ڈائریکٹر کے ذریعے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس طرح کے بہت سے اور پروگرام بھی آپ تک پہنچا سکیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔